اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک اور نیا سال عطا فرمایا. اب ہم اور آپ اس نئے سال میں ہیں جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے. 2 طرح کے سال ہماری زندگیوں میں اس وقت رائج ہیں. یہ ایک شمسی کیلنڈر یعنی سورج کے حساب سے جو تاریخیں ہوتی ہیں اسے شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور ایک اور کیلنڈر جسے قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے وہ چاند کے حساب سے جو تاریخیں ہوتی ہیں اسے قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے. بعض احباب نے یہ سوچ لیا کہ شمسی غیروں کا کیلنڈر ہے، قمری ہمارا کیلنڈر ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. بعض عبادتیں چاند سے متعلق ہیں اور بعض عبادتیں شمسی کیلنڈر سے متعلق ہیں. ذرا اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کون سی عبادتیں ہیں جو چاند سے متعلق ہیں اور کون سی عبادتیں ہیں جو سورج سے متعلق ہیں. سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جو مغربی تہذیب ہے، مغربی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ سورج کو صرف فقط مانتے ہیں تو اس وجہ سے وہی کیلنڈر ہے جو ان کا کیلنڈر ہے، اور یہ چاند چونکہ ہم اس سے متعلق ہیں یہ ہمارا کیلنڈر ہے. چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم دونوں کیلنڈروں کو مانتے ہیں. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ حج کا دن، عرفے کا دن 9 ذی الحج کہلاتا ہے. یہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے پتہ نہیں چلتا بلکہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9 ذی الحج، اس لیے کہ کبھی چاند کا مہینہ 29 تاریخ کا ہوتا ہے تو کبھی 30 تاریخ کا ہوتا ہے. چاند دیکھیں گے، اس کا حساب کریں گے. اگر چاند نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. جیسے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چاند نظر آئے تو آپ روزہ شروع کر لینا، اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ بند کر لینا، عید کا دن کر لینا، دوسرا دن. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کی تشریح جو بیان فرمائی فَإِن غُمَّا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند اوپر ہے لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے میں چاند نظر نہیں آیا تو آپ کو کسی تجربہ کار انسان نے کہا کہ چاند اوپر ہے لیکن بادل چھا گئے ہیں، ہماری آنکھ چاند کو دیکھ نہیں سکتی، تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاند ہے تو رہنے دو، نظر آتا ہے تو روزہ شروع کر لینا، اگر نظر نہیں آیا تو آپ روزہ چھوڑ دینا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کتنا آسان میرے نبی نے فرمایا. ہم اسے لے کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو چاند نظر آ گیا. بعض احباب آ کے جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں کہ ہماری بیوی نے دیکھا، ہماری بہو نے دیکھا، ہماری بیٹی نے دیکھا.
فَإِنْ غُمَّ، اگر بادل چھا گئے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا ہے، چاند تو اوپر ہے، نظر نہیں آیا، گھابرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رہتا ہے تو رہنے دو، آپ کو یہاں روزہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن سے روزے کا اہتمام کر لینا۔ اور اسی طرح عید کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر چاند اوپر ہے لیکن پورا ملک یہاں پہ بادل چھایا ہوا ہے، کہیں چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاند ہونے کے باوجود آپ روزہ نہ چھوڑیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں، اور اس کے بعد کے دن میں عید کا دن کر لینا۔ شریعت بڑی آسان ہے لیکن ہم اسے مشکل بنا لیتے ہیں۔ تو اب یہ عید کا بھی جو اعتبار ہوگا وہ چاند سے ہی متعلق ہے، رمضان شروع ہونے کا بھی جو اعتبار ہے وہ چاند دیکھنے سے متعلق ہے، اور ایسے ہی بعض عبادتیں جو چاند سے متعلق ہیں، لیکن بعض عبادتیں سورج سے بھی۔ طلوع آفتاب جیسے ہی ہو جائے نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کا وقت کہاں تک ہے؟ طلوع آفتاب تک۔ تو اب یہاں سورج کا اعتبار ہے، تو سورج ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ارے بھائی، سورج بھی مسلمانوں کا ہے، چاند بھی مسلمانوں کا ہے۔ اب وہ چونکہ سورج کے کیلنڈر کا اعتبار کر لیتے ہیں، مسلمان نوجوانوں نے خاص طور پر یہ سوچ لیا کہ یہ غیروں کا جو کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر، یہ پورا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اب آپ دیکھیں زوال کا اعتبار کس سے کیا جاتا ہے؟ زوال کسے کہتے ہیں؟ یعنی سورج بالکل سوا نیزے پہ آ جائے، یعنی سر پہ آ جائے۔ اب ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمارے بالکل یعنی سورج اوپر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں زوال۔ زوال کے وقت میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کس سے پتہ چلتا ہے؟ چاند کے غروب ہونے سے غروب آفتاب کا پتہ چلتا ہے یا سورج کے غروب ہونے سے؟ آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اس لیے اس کو غروب آفتاب کہا جاتا ہے۔ یہ غروب آفتاب کا وقت ہے تو اس وقت بھی یہ نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر عصر کی نماز کا وقت ہے، بالکل سورج کے غروب ہونے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے، تو آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2-3 رکعتیں ہو گئی ہیں، اب 1 رکعت باقی ہے، کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، فقہا نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بعض عبادتیں سورج سے متعلق ہیں اور بعض عبادتیں چاند سے متعلق ہیں۔ مسلمان دونوں کو قبول کرتا ہے کہ جیسے ہی اب سورج طلوع ہو گیا اب نماز کوئی نہیں پڑھیں گے۔ جی ہاں، فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، اب کہاں تک؟ یہاں تک ہے آفتاب طلوع ہو گیا ہے، اس لیے اب نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ عین زوال کا وقت، سورج ہمارے سر پہ ہے، اس وقت پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں۔ آپ سورہ یاسین میں پڑھیں گے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چلتا رہے گا اپنے مستقر یعنی اپنے ٹھکانے کے پہنچنے تک چلتا رہے گا۔ حضرات مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ کب تک یہ سورج چلتا رہے گا؟ قیامت کے دن تک یہ سورج چلتا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس دن قیامت کا فیصلہ فرما دیں گے سورج کا چلنا بند ہو جائے گا۔ جیسے انسان ہے، انسان کے اندر ایک دل ہے
اور یہ دل دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ جو ڈاکٹرز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا میٹر رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ دل چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کمزور ہے، اس کی دھڑکن میں کہیں کمی تو نہیں ہے، اس کی نالیوں میں خون تو کہیں پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جب تک انسان کا دل دھڑکتا رہے گا یہ انسان زندہ کہلائے گا۔ جیسے ہی انسان کا دل دھڑکنا بند کر دے، اب ڈاکٹر اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان نہیں رہا، اب تو یہ میت بن گیا، یہ تو اب یہ میت بن گیا۔ اب تک اس کا دل دھڑک رہا تھا تو یہ زندہ تھا۔ اسی طرح میرے رب نے فرمایا الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ سورج برابر اپنے راستے پہ چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا، جیسے ہی یہ اپنے مستقر پر پہنچ جائے گا اور وہ ٹھہر جائے گا، میرے رب کا اعلان ہو جائے گا کہ اب یہ دنیا کا نظام ختم، اب قیامت برپا ہو جائے گی۔ والقمر قدرناہ منازل، اللہ رب ذوالجلال نے چاند کے لیے بھی منزلیں طے کی ہیں۔ ہر دن اتنی منزل طے کر لیں، اتنی منزل طے کر لیں۔ جیسے پرانے زمانے میں گھوڑے سوار جو ہوتے تھے کسی منزل کو پہنچنا ہوتا تھا، اب ایک منزل پہ جاتے آرام کر لیتے، پھر اس کے بعد دوسری منزل، تیسری منزل، پھر اپنی حقیقی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح رب نے چاند کے لیے 28 منزلیں تو کبھی 29 منزلیں۔ اب جیسے ہی یہ منزلیں طے کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ چاند ہلکا سا، اللہ رب ذوالجلال نے اسے کھجور کی ٹہنی سے تشبیہ بیان فرمائی، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم۔ یہ ارجون القدیم، یہ کھجور کی ٹہنی جو بالکل پتلی ہو، ایک کمان کی طرح ہو گئی ہو، اس کو کہتے ہیں ارجون قدیم۔ کھجور کی ٹہنی ایسا جیسا آپ یعنی بالکل 29ویں کا چاند دیکھ رہے ہوں تو کیسے نظر آئے گا؟ ایسے ہی جیسے کھجور کی ٹہنی دبلی پتلی سی ہوتی ہے اور بالکل کمان کی طرح ہوتی ہے، چاند آسمان پہ اسی طرح 29ویں تاریخ کو نظر آتا ہے۔ کیا کریں کہ ہم مسلمان تو صرف ایک چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ہے کہ رمضان شروع ہوا نہیں ہوا، پھر رمضان ختم ہوا کہ نہیں ہوا، بقیہ چاند دیکھنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ جبکہ یہاں ہماری ریاست میں اور پورے ملک میں ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں میٹنگ میں کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، کہ محرم کا چاند نظر آیا نہیں، اس کے بعد سفر کا، اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں آسمان میں 29ویں تاریخ کو بالکل پتلا ارجون القدیم جس کی مثال رب نے پیش کیا اسی طرح وہاں نظر آتا ہے۔ اور اللہ نے اور کیا تشبیہ فرمائی، کیا بات بیان فرمائی، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو یہ اختیار رب نے نہیں دیا کہ سورج چاند کے راستے پہ چلے جائے، اور چاند کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بھٹک کر سورج کے راستے میں آ جائے۔ اللہ نے سورج کے چلنے کے لیے بھی ایک راستہ مقرر کر کے رکھا ہے، سورج اسی راستے میں گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا۔ چاند کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ایک راستہ مقرر کر کے رکھا ہے، چاند بھی اسی راستے میں گھومتا رہے گا چلتا رہے گا۔ للشمس ينبغي لها، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور سورج کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ چاند کے راستے پہ چلے آئے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے کہ گیا اس لیے کہ میں دوڑ رہا ہوں، دوڑتے دوڑتے میں چاند کو پکڑ لوں گا، چاند کو میرے راستے میں لے کے آ جاؤں گا، اس لیے کہ میرے اندر تو جلانے کی صفت ہے، آگ کی صفت ہے، اور یہ جو چاند ہے یہ بالکل دھیمی روشنی پھیلانے والا ایک یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، چلو میں اسے پکڑ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم بندے ہیں،
صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے یہ بھی معصوم نہیں ہو سکتا، اس سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اگر گناہ سرزد ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بخشش کرنے والا ہے۔ اس لیے کتنا بھی بڑا عابد ہو جائے، کتنا بھی بڑا مفتی ہو جائے، کتنا بھی بڑا علامہ ہو جائے، اس کو معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں میرے اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال بخشش کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ اللہ کے حکم پر یہ سورج بھی چلتا ہے، اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ اللہ کے حکم پر چاند بھی چلتا ہے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کے راستے پہ آ جائے، اور چاند کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سورج کے راستے پہ آ جائے۔ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو نے جو حکم دے دیا اس پر ہم برابر چل رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو مہینوں کی گنتی ہے، 12 مہینوں کی گنتی، چاند کے اعتبار سے بھی 12 مہینے، سورج کے اعتبار سے بھی 12 مہینے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ رب ذوالجلال نے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 بیان فرما دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی یہ چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہیں، ان مہینوں کا اللہ رب ذوالجلال نے یہاں ذکر فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب عزت والے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مہینے حرمت والے مہینے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان مہینوں میں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، قتل و قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مار دھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے حرمت والے مہینے۔ منہا 4 حرم، کون کون سے مہینے؟ ذی قعدہ، ذی حجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب المرجب۔ رمضان کا مہینہ اس میں نہیں ہے، شعبان کا مہینہ اس میں نہیں ہے، دوسرے مہینے اس میں نہیں ہیں۔ 4 مہینے میرے نبی نے بیان فرمایا تو ہو یہی ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے طرف سے ایڈ نہ کر لیں، اس لیے کہ رمضان روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، اس لیے یہ بھی مہینہ حرمت والا نہیں، ہم جمع نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے جو بیان فرمایا وہ بیان فرما دیا، اب وہی ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، نہ حذف کر سکتے ہیں نہ جمع کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے جو بول دیا سو بول دیا، ہم اسی کو ماننا ہوگا۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں۔ اب یہاں ذرا آگے کے جو جملے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اوروں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تمام مشرکوں کو قتال کریں، ماریں۔ آگے کا جملہ ہم پڑھنے کو چھوڑ لیتے ہیں، یہاں یہ غلطی کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے اور جو بھی مشرک ہے اسے پکڑ کے مار دو، قرآن اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ کتنی غلط فہمیاں پیش کرتے ہیں، کتنی غلط باتیں بیان کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ فقط اس لفظ کو یعنی پوری آیت میں سے اس جملے کو لے کے غلط فہمیاں پیش کرنے کی، غلط فہمیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا سمجھ کے جائیں،
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ آگے اللہ نے بیان کیا جیسا شرک کرنے والے تمہیں مارتے ہیں، تم کو بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی برابر کا جواب دینا ہوگا۔ یہ بیان کیا ہے، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ آ کے تمہیں مار رہے ہیں، تمہارے بیویوں کو بیوہ بنا رہے ہیں، تمہارے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، اور تمہاری ماؤں کو ان کے بیٹوں سے چھن رہے ہیں، اور ان کی کوکھ پھاڑ کے ان کے بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور تم یہ تماشائی بنے ہوئے ہو۔ یہ تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تمہارے ساتھ مار دھار کرتے ہیں، حرمت والے ہی مہینے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اسے ختم کر کے، حرمت کو ختم کر کے تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تمہارے بچوں کو یتیم بناتے ہیں، تو تمہیں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا برابر تم کو جواب دینا ہوگا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تمہیں قتال کرتے ہیں، جیسے وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جیسے وہ تمہیں مارتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جیسا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس لیے کہ پورا دار و مدار اسی پہ ہے۔ جیسا یعنی مطلب وہ شروع کیے مارنا، انہوں نے آغاز کیا مار کا، لڑائی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اب تم کو خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم حکمت، دور اندیشی، سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً چلو نکل پڑو مار دو، قرآن نے یہ حکم ہی نہیں دیا ہے۔ جب کوئی مارتا نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، پڑوس میں رہ کے تمہارا خیال کر رہا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے، میرے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، ہے میرے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، 10 قدم آگے بڑھ کے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بزنس کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہو، تمہارے لیے کسی طرح کی کوئی روک تھام نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ تم کو اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، حتیٰ کہ وہ مسلمان جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ان کا باپ اسلام میں داخل نہیں ہوا، ان کی ماں اسلام میں داخل نہیں ہوئی، انہوں نے آ کے نبی سے مسئلہ پوچھا، نبی سے اپنی بات مشورے کے طور پہ بیان کی اور کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، میں تو مسلمان ہو گئی یا میں مسلمان ہو گیا، لیکن میرا باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا، میری ماں مسلمان نہیں ہوئی، میرے گھر میں آئے تو کیا میں ان کی مہمان نوازی کروں، کیا میں ان کی خدمت کروں، کیا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، یا یہ ہے کہ میرے گھر میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیٹی نے نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھ لیا تھا، اور بھی بہت سارے صحابیات آ کے پوچھ لیا تھا، کیا ہے ہمارے لیے حکم، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں جو حکم بیان فرمایا اس کی روشنی میں بیان فرمایا کہ دیکھو جیسے وہ تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں ویسے تم بھی ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ہاں اگر غلط بھی سلوک کرتا ہے تمہارا باپ تمہارے ساتھ، چھوڑ دینا، تمہاری ماں غلط سلوک کرتی ہے نظر انداز کر دینا، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ ہاں یہ ایک بات نہ ماننا، وہ کیا؟
اگر تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اگر شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ قبول نہ کرنا، اس کے علاوہ جو بھی خدمت کے لیے کہیں وہ خدمت کر لینا، شرک یہ بات قبول مت کر لینا، ماں کہے جب بھی، باپ کہے جب بھی، ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر گناہ کو بخش دیتے ہیں، گناہ ہوا معافی مانگ لیا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشش کرنے والے ہیں، لیکن یہ شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک اگر ہوا ہم سے اللہ معاف کرنے والے نہیں، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوا، انسان نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، ہائے چپکے سے، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، آہستہ سے اللہ سے معافی مانگ لیا، اے میرے رب انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، اگر تو نہ بخشا تو میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، اے میرے رب تیرا ہی در ہے، بندہ یہاں دعا کرتا ہے وہاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، تو اس لیے اس مہینے کا ہم خاص اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ سے اور بھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کے روزے، جو محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ ہوتا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے روزے کا بہت پابندی کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے۔ بعض علاقوں میں جا کے دیکھا کہ حضرات صحابہ بعض روزہ رکھیں، بعض روزہ نہیں رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ رکھیں بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان سے کہا کہ سورج کے غروب ہونے تک کچھ کھاؤ نہ پیو، بلکہ روزہ دار ہی کی طرح اب ذرا وقت گزار لینا، پھر آئندہ روزہ رکھ لینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو ایک بہت بڑی اہمیت کا دن ہے، اس لیے اس دن روزے کا اہتمام کرو، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ نفلی درجے میں آ گیا، روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھیں، روزہ چھوڑنا چاہیں روزہ چھوڑ دیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ہر عاشورے کے موقع پہ روزہ رکھا، لیکن جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہود سے پوچھا اس دن تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو، کسی سے پوچھوایا، معلوم کیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو فرعون اس کے لشکر سے نجات عطا فرمایا، اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو سمندر میں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اب اس کے بعد مسلسل ہم بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ نہ ہم یہود کی اتباع کرتے ہیں، ہم نہ نصارہ کی اتباع کرتے ہیں، اگر اللہ مجھے اگلے سال زندگی عطا کرے گا تو میں 10 تاریخ کے ساتھ اگلا یعنی پہلا ایک دن کا بھی روزہ رکھ لوں گا، اگر نہیں رکھا تو بعد کا ایک دن۔ اسی لیے حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن مخالفت یہود کی بنا پر 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر 9 تاریخ کو روزہ رکھ نہیں پائے تو 10 محرم کو اور 11ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ بعض فقہا نے لکھا ہے اگر آپ کے لیے ممکن ہو 9، 10، 11 3 دنوں کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں
4 عبادتیں اللہ کے رسول علیہ السلام ذرا اہتمام سے کیا کرتے تھے. ایک عاشورے کا روزہ اور دوسرا عرفے کا روزہ. اللہ کے رسول علیہ السلام عرفے کا روزہ بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے. اور تیسری جو عبادت ہے وہ تہجد، بڑی پابندی سے اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. یہ نفل لیکن بہت اہتمام سے آپ علیہ السلام ادا فرماتے تھے. ایک اور عبادت بھی ہے جو میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے. تو یہ 4 عبادتیں خاص طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام ادا فرماتے تھے. موقع ملے تو ہم بھی روزے کا اہتمام کر لیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس دن ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عاشورے کے دن کا، روزے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو ایک دن ساتھ ملا لیں یا آگے کا دن ایک دن ساتھ ملا کے 2 روزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے یہ جو مہینہ ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، حرمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس کا اہتمام کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین باتمکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرتبہ جو 15 اگست کا دن آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اس لیے کہ 70 پر 5 سال ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو آزادی ملے. ملک کی آزادی میں حضرات علماء نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. یہ ملک یہ نہیں کہ دوسروں کا ملک ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سورج کو ہم دوسروں کا سمجھ لیتے ہیں اور چاند کو ہم اپنا سمجھ لیتے ہیں. اب یہ آزادی اس لیے کہ یہ غیروں کی آزادی ہے، اس میں ہمارا کیا حصہ ہے، اس میں ہم کیوں اہتمام کریں، یہ سمجھ لیتے ہیں. ہماری تو عید، ایک تو عید الفطر ہے اور ایک تو عید الاضحیٰ ہے. لیکن ملکی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وطن میں تم رہتے ہو اس وطن سے تم محبت کرنا. محبت کرنے کی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی. جی ہاں، ہمارا وطن ہندوستان ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن اسے ہم اپنا معبود نہیں بناتے، اس لیے کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ معاف نہیں کرتے شرک کو کہ کہیں اس لیے کہ ہم بھی اس کی عبادت کر لیں، اس کی پوجا کر لیں. نہیں، مٹی کی ہم پوجا نہیں کر سکتے، مٹی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، مٹی سے ہم محبت کرنے والے ہیں. اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے علماء کی یہ گردنیں شاملی کے درختوں پہ لٹکائی گئی. جب میں نے تاریخ پڑھا 5000 سے زیادہ علماء اکرام کی لاشیں شاملی کے درختوں پہ لٹک رہی تھی. وہ چیخ کے پکار کے کہہ رہی ہیں آج ہم اور آپ یہ آزادی کی سانس جو لے رہے ہیں، یا ایسے ہی نہیں بلکہ ہمارے ان علماء اور ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی یہ سب مل کے یہ ایک ہندوستانی بن کر، ایک بھارتی بن کے انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا. سب نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی تو یہ ہمارا ملک آزاد ہوا. ہم یہ نہ سوچیں کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے 70 پر 5 سال ہو جائے کچھ ہو جائے. نہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہم بھی خوشی منائیں، خوشی منانے سے شریعت روکتی نہیں. ابھی حضرات علماء اکرام کا ایک مشورہ ہوا دارالعلوم سبیل الرشاد میں 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے. تو اس وقت حضرات علماء کے سامنے یہ سارے مسائل پیش کیے گئے کہ کیا یہ دن ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم بھی خوشی منا سکتے ہیں. یہاں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ہم ہمارے وطن کے جھنڈے کو اگر ہمارے گھر پہ لگا رہے ہیں، جی ہاں شوق سے لگائیے، اپنی محبت کا اظہار فرمائیے.
وطن سے پیار کا اظہار فرمائیے، کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ارے ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہوں تو ہم کیوں منائیں؟ ارے وہ بات الگ ہے، اگر وہ کہیں نہ کہیں، اس لیے کہ جب وہ ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو مسلمانوں کے بھی ہیں، سب کے ہیں، اگر ان کا معاملہ غلط ہے تو وہ اللہ کو جواب دے لیں گے۔ لیکن یہ جو 70 پر 5 سال ہو رہے ہیں ہمارے اس ملک کی آزادی کے، تو ایسی صورت میں ان خوشیوں میں ہمیں بھی بھرپور شریک ہونا ہے اور ہم بھی اپنی اس خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہ دن ہے تو اس دن ہم بھی اپنے گھروں پہ ہمارے اس ملک کا جو پرچم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ ہم نے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائی بھی تقسیم کر لیا۔ آج 70 پر 5 سال ہوئے، ذرا مٹھائی بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے ایسے سازشیں رچی جاتی ہیں جس سے ہمارے اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا ملک بڑا پیارا ملک ہے، اور اس ملک میں رہنے والے چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ بھائی ہو، سب آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اخوت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی ہمارے ملک کی سب سے بہترین مثال ہے۔ بعض لوگ ہیں بالکل چند گنتی کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں دراڑیں پیدا ہو جائے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دوست کے دوسرے دوست کے درمیان میں لڑائی کی کوشش کرتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑ لے اس کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ دنیا اس سے خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ہمارے ملک میں ہی مسلمان ہندو کے درمیان میں لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ہندو بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کرنے میں، تعلق رکھنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو آنے والے دنوں میں 15 اگست ہے، اس دن اگر ہمارے مسلمان بھائی بھی خاص ذرا اہتمام کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں ہر ایک ہمارے مسلمان بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ دن اور دوسرے بھائیوں تک بھی ہمارے اس پیغام کو، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے بھی اور تمام مسالک کے علماء نے مل کے ایک متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم بھی 70 پر 5 سال مکمل ہونے پہ خوشی کا اعلان کرتے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو آپ بھی، میں امید کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اس خوشی کا اہتمام کریں گے، اپنے اپنے گھروں پر بھی جھنڈا لگا کے خوشی کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک میں رہنے والوں کے درمیان میں محبت پیدا فرمائے۔ ہمارے یہاں اس لیے کہ مہینے کی پہلی جمعہ ہے اور ہمارے یہاں 3 شادیاں تھیں، لیکن ایک شادی میں لڑکی کے نوشا جو ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک شادی رک گئی۔ اب یہ نہ نکال لیں کہ محرم میں شادی کیے اس وجہ سے ان کی والدہ یا والد کا انتقال ہو گیا، جو بھی ہو۔ بعض لوگ اس سے غلط فعل نکال لیتے ہیں، محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، دیکھو نکاح کرو تو اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ ارے ایسا نہیں ہے، اللہ نے لکھ کے رکھا۔ اور مہینے میں اگر کتنے ایسے شادیوں کو میں نے دیکھا ہے جو اچھے دنوں میں کرتے ہیں یا دوسرے دنوں میں کرتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی اور حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دنوں میں ہم وہ سوچتے نہیں ہیں۔ محرم میں اگر نکاح کیے تو یہ سوچ لیتے ہیں جیسے واقعہ پیش آیا، ہم نے کہا تھا نا ان دنوں میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہ واقعہ حادثہ پیش آ گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں، نکاح کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ 2 نکاح ہوں گے، آپ اس میں شریک ہوں، اور جو احباب بھی ان نکاحوں کے انعقاد میں مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے ارادوں کو، نیتوں کو قبول فرمائے۔ جس جذبے اور نیتوں اور ارادوں سے دے رہے ہیں، اللہ ان کے ارادوں میں، نیتوں میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے
کہ ہر جمعہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ گھر اور یہاں چلنے والے تمام ادارے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں اور اسے آگے لے کے جائیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بند مٹھیاں ہمارے بہت سارے بھائی ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، نام کسی کا لکھا نہیں جاتا کہ یہ عبداللہ ہیں، عمر صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، کسی کا نام لکھا نہیں جاتا۔ یہ کس کے لیے ڈال دیا؟ اے میرے رب، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کہ اللہ نے، اے اللہ یہ مال تیرا دیا ہوا ہے، اس میں سے تھوڑا حصہ میں اپنے لیے، اپنی تجارت کے لیے رکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا حصہ نکال کے تیرے گھر کی خدمت کے لیے اور یہاں دیے جانے والے امور میں ساتھ دینے کے لیے میں ڈال رہا ہوں، میرے اللہ قبول کر لے۔ نام تو کہیں میرا نہیں آئے گا، کہیں ذکر نہیں ہوگا، یہاں کوئی مجھے واہ نہیں چاہیے، ساری واہ تیرے پاس چاہیے۔ وہاں عزت مل گئی، وہاں جنت مل گئی، وہاں مغفرت مل گئی، میں کامیاب ہو گیا میرے اللہ۔ یہ بندے مومن سوچتا ہے، ایک مسلمان سوچتا ہے۔ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔